کہتے ہیں کہ اللہ کسی بھی شخص کو جب اس دنیا میں بھیجتا ہے نا تو اس کا رزق اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس کے حصے میں کیا کیا آئے گا، کون سے رشتے آئیں گے، وہ کتنا رزق اس کو ملے گا، کب جا کے ملے گا، یہ ساری چیزیں پہلے سے اس کی زندگی میں لکھ دی جاتی ہیں. اب اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اب وہ سب کے لیے ہے. ایز لانگ ایز یو آر اے ہیومن، وہ ایک انسان ہے، وہ شخص، اس کے حصے میں یہ رزق لکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا، چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ ایمان والا نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، جو بھی ہے، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے. یہ ایک بیسک اللہ کی طرف سے، یعنی زندگی کے لیے ایک ضروریات زندگی ہے ایک انسان کی، جو اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا، آپ نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا، نہ کبھی پڑھا ہوگا پچھلے پاسٹ میں بھی، کہ سورج جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ روشنی کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر نکلتا ہے، کافروں ہندوؤں کے اوپر وہ نہیں نکلتا. پھر اسی طرح جو ہے وہ بارش جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہوتی ہے، کافروں کے اوپر نہیں ہوتی. یا کوئی بھی پھل ہے دنیا میں، کوئی بھی چیز ہے، وہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے ہو اور دوسرے طبقے کے لیے نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں آنا اور اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جانا، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ کسی بھی کامیابی یا ناکامی کا کرائیٹیریا نہیں ہے. یعنی یہ آپ ایک بندہ ہے، اس کو بہت مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، گاڑیاں بنگلہ بہت اللہ نے اس کو دیا ہے، اس نے کمایا، تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں کامیاب ہوں اللہ کی نظر میں، یا دین کے مطابق میں نے ایک اچھی زندگی گزاری. یہ کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور نہ ہی ناکامی کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ ایک غریب انسان ہے اور اللہ نے اس کو پیسہ نہیں دیا، اس کو جو ہے رزق کم دیا، یا پھر اس کے حصے میں چیزیں نہیں آئیں، وہ مال دولت اس کے پاس نہیں ہے، رشتے اس کے پاس نہیں ہیں. یہ ناکامی کا کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. صرف ایک چیز ثابت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ توفیق کس کو دے رہا ہے اپنے پاس آنے کی. یعنی سجدہ، سجدہ سب سے قریب، سب سے کلوزسٹ سورس ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور اس کے بعد آنسو. یعنی سجدہ، اور اس سجدے میں اگر آنسو ہیں تو یہ سب سے زیادہ کلوز کانٹیکٹ ہے اللہ کی طرف آپ کا، اپنے خدا کی طرف بڑھنے کا. سب سے زیادہ قریب آپ اللہ کو اس وقت محسوس کر سکتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ توفیق دیتا ہے اپنے پاس آنے کی، سجدے کی توفیق ہوتی ہے. اسی لیے ہر کوئی آپ کو نماز پڑھتا نظر نہیں آتا ہوگا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ جاتے نہیں ہیں، اصل میں ان کو توفیق ہی نہیں ملی ہوتی، اللہ نے ان کو بلایا ہی نہیں ہوتا، اللہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. وہ ریوزٹ نہیں کر رہے ہوتے اپنی لائف کے اندر کہ وہ کیا مسنگ ہے ان کی لائف میں، کیا وہ ایسی چیز ہے جو وہ غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، یا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس نہیں جا پاتے، یا وہ سجدہ نہیں کر پاتے ہیں. وہ ریوزٹ نہیں کرتے اپنی ان چیزوں سے. اور خوبصورت انسان وہ ہے، پسندیدہ انسان وہ ہے، اللہ کا لاڈلا وہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے سجدے کی، نماز کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کے ذکر کی. اور یہ جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے، دنیا کی جتنی رعنائیاں ہیں، دنیا میں جتنا پیسہ، جتنی گاڑیاں، بنگلے، انویسٹمنٹ، یعنی آپ یو نیم اٹ اینی تھنگ، آپ کسی چیز کا نام لیں، اللہ کے نزدیک اس دنیا یا ان کی چیزوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے کرائیٹیریاز ہیں کہ اس کو بہت، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اسٹیٹس بڑا ہے، اس کے پاس گاڑیاں بڑی ہیں، اس کے پاس انویسٹمنٹ بہت ہے، یار کیا لائف سٹائل ہے اس کا. اللہ کے نزدیک یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک صرف ایک کرائیٹیریا، اور وہ یہ ہے کہ اس تک کون آ رہا ہے، اپنے قریب کون محسوس کرتا ہے اللہ کو. یہ یعنی حیثیت ہے دنیا کی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہو، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اسی لیے کوشش کریں کہ جہاں پیسہ ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی ہو، جہاں بنگلے ہیں وہاں اللہ کا ذکر بھی ہو، جہاں گاڑیاں ہیں، لائف سٹائل ہے، لگژریز ہیں، آپ کی مال ہے، دولت ہے، وہاں آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں اور آپ سجدہ شکر بھی کرتے ہوں.